بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج 10th کلاس کا ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے۔ ہم جو ہے وہ پرستان کی شہزادی جو سبق ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں مغلانی یعنی سیدانی بھی بتا رہی ہیں کہ میں جب پرستان میں پہنچی تو وہاں پہ کیا صورتحال تھی۔ بڑا خوبصورت منظر تھا، ہر طرف بہاریں تھیں، پیاری پیاری پریاں تھیں، وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پھر رہی تھیں۔ میں حیران ہوئی، دیکھا ہر طرف پیارے پیارے درخت تھے، ان کے تنے چاندی کے، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، پھلوں کی جگہ کہیں لال، یعنی یہ بڑے قیمتی پتھر ہوتا ہے، لال لٹک رہے ہیں، کہیں نیلم، کہیں پکھراج، یہ بھی بڑے قیمتی پتھر ہوتے ہیں۔ تو کہتی ہیں میں حیران ہو گئی۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری ایسی عمارت کو کہتے ہیں جس کے 12 دروازے ہوتے ہیں، دروازے کو کہتے ہیں۔ سجاوٹ بڑی خوبصورت تھی، سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ سارا منظر بیان کر رہی ہیں جس میں پرستان کا سارا ماحول جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پھر بادشاہ اور بادشاہ بیگم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پہلو میں ان کے ساتھ ہی ان کی لڑکی تھی جو 14-15 برس کی ہوگی، وہ ایسے جیسے کچھ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ آگے اب پیج نمبر 32 پہ آئیے گا۔ کہہ رہی ہے میں آگے بڑھی تو ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، ہم سب جاگ رہے ہیں، کوئی عجیب سا معاملہ ہے۔ تو بادشاہ جو ہے وہ میری گھبراہٹ کو دیکھ کر مسکرائے۔ بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا آؤ سیدانی بھی، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی حضور کو دعا دیتی ہیں اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی۔ تو اس طرح کی بات چیت ان سے ہوئی۔ پھر آگے میں نے انہیں بتایا کس طرح عجیب عجیب شکلیں بنائیں، جو رستے میں جن تھا اس کا ذکر ہے۔ اب کھانوں کا ذکر آ گیا ہے کہ مختلف کھانے جو ہے وہ اب بتا رہی ہیں کہ ایک بادشت بار جو ہے وہ پودے تھے، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، پھولوں سے پھلوں سے لدے ہوئے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ کہتی ہیں میں کھاتی کیا، نہ کسی قسم کی روٹی نہ سالن۔ جب کھانا سامنے آیا کب کا ایک ایک کا، بادشاہ بیگم مسکرائیں، سمجھ گئیں۔ تو کہتی ہیں سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں، یہ پرستان کا کھانا ہے، کھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، تم مہمان ہو، تم شروع کرو گی تو پھر ہم شروع کریں گے۔ اس طرح کہتی ہیں میں نے کھانا دیکھا، درخت ہیں ان میں جو پھل پھول لگے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی اللڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا اور کہنے لگی سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم ذات جو ہے بڑا بھولا ہوتا ہے، بڑا نادان ہوتا ہے، تمہیں ویسے بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو کھاؤ، تو جس کا دل خیال میں کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ تو کہتی ہیں بیگم یقین مانو میں نے ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا تو میں نے بڑے بڑے بونٹ پلاؤ کھائے تھے، لیکن جو میں نے سوچا بونٹ پلاؤ کا تو وہ جو وہاں پہ مزہ تھا آج تک نہیں آیا۔ اسی طرح پھر بتانے لگی کہ پان کا
کھایا، وہ بھی بڑا مزیدار تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ جس کام کے لیے میں گئی تھی وہ یعنی کپڑے سینے کے لیے، وہ کپڑے آ گئے، تو کپڑے سینے کا جو سامان ہے وہ آ گیا، تو میں حیران کہتی ہیں رہ گئی کہ اتنے خوبصورت کپڑا، اتنی خوبصورت لیسیں میں تو زندگی بھر نہیں دیکھی تھی۔ مجھے کہا گیا جی آپ کی بہت تعریف سنی ہے، تو شروع کریں۔ میں نے جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر جوڑے قطرنے شروع کیے، تو پھر پتہ ہی نہیں چلا وقت کا، وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ میرے میں بھی پتہ نہیں کتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ بس کام میں کرتی گئی۔ جو پریاں ہیں وہ میرے ساتھ بڑی مانوس ہو گئی تھی، خاص طور پہ جو بادشاہ کی بیٹی تھی جس کی شادی تھی، وہ مجھے خالہ سیدانی کہتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ تو اس طرح کہتی ہیں جب معاملہ ختم ہوا تو وہ یہ چاہتے تھے میں ادھر ہی رہوں، لیکن اب میرا تو وہاں پہ دل نہیں لگتا تھا، میں تو خاکی تھی، زمین پر رہنے والی۔ بہرحال مجھے کچھ انعام اکرام دیا گیا، میں نے پالکی میں رکھا۔ اب نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا، میں نے دیکھا تو مجھے وہ کنکر پتھر ہی لگے۔ میں نے کہا کہ یہ جنات یہ واقعی دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ جب میں پہنچی گھر میں تو ایک دو پتھر باقی تھے، جب میں نے ان کو دیکھا تو پتہ چلا یہ تو جواہرات تھے۔ میرے پاؤں جو ہے وہ من بھر کے ہو گئے۔ میں خاموشی سے اندر آئی، جب گھر پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ کے گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بی جو ہیں پکانے والی جو تھی، مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی، دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا بیگم کیا رستے میں سے الٹے پاؤں آ گئیں؟ خیر تو ہے؟ یعنی ایسے ہی لگا جیسے میں بھی واپس آ گئی ہوں، اس کو لگا۔ میں نے دل میں کہا لیجیے یک نہ شد دو شد، یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بی سے بولی ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے واپس آ گئی، انشاءاللہ کل جاؤں۔ تو عزیز طلبہ آپ کا یہ لیسن ختم ہوا، جس میں سے چند ایک پیراگراف کی میں نے مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھی۔ عموماً اس لیسن کا جو ہے وہ خلاصہ ہی آتا ہے تشریح امتحانات میں، کم ہی آتی ہے اس لیسن سے، بہرحال پھر بھی ہم نے تیار تو کرنی ہے۔ تو آپ اس کی تشریح تیار کریں گے اور اس کے ساتھ جو چیز آپ تیار کریں گے وہ ہوگی اس کا جو ہے وہ اس سبق کا خلاصہ، جو کہ بہت اہم ہے۔ اور خلاصہ لکھنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اس سے پہلے آپ ایک آدھ لائن میں اسلوب جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ تو یہ عزیز طلبہ لیکچر نمبر 10 جو ہے وہ آپ کا اس کا ختم ہوا۔ یہ